نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ العظیم۔ 10 مئی 2021 کا رمضان المبارک کا آج 1442 ہجری کے رمضان کا 27واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر دین پر استقامت پیدا کرتا ہے۔ اس مہینے کے اثرات، اس مہینے کی برکات اور اس مہینے کے درس اور سبق میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی رب کی بندگی پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم و دائم رہے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھام لے۔ کوئی طوفان، کوئی فتنہ، کوئی طاقت اسے اس دین سے 1 انچ بھی ہٹا نہ سکے۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان بندگی میں استقامت دکھائے گا تو عبادت کی استقامت اسے دین پر استقامت کی طرف لے جائے گا۔ یعنی جب وہ عبادت پر استقامت ظاہر کرے گا تو دین پر بھی استقامت ظاہر کرے گا۔ سلف صالحین میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں دین پر استقامت کے۔ یمن میں ایک بزرگ تھے حضرت ابو مسلم الخولانی، ان کا نام تھا عبداللہ بن ثوب، لیکن نام سے زیادہ وہ اپنی کنیت سے مشہور تھے، ابو مسلم الخولانی۔ جن دنوں آپ یمن میں تھے انہی دنوں یمن میں ایک شخص اٹھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں پیغمبر ہوں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تھے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کو خواب میں بھی اس کے متعلق بتایا گیا تھا۔ اس شخص کا نام تھا اسود عنسی۔ اسود عنسی رنگ کا کالا کلوٹا شخص تھا، لیکن تھا بڑا شعبدہ باز، شعبدے دکھایا کرتا تھا۔ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ ایک جم غفیر اکٹھا کر دیا انسانوں کا، اور اپنی ایک حکومت اور گورنمنٹ قائم کر دی۔ ہزارہ لوگ، کوئی خوشی سے اس کا پیروکار بنا، کوئی مجبوری سے پیروکار بنا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کی فوج کی وجہ سے، اس کی حکومت کی وجہ سے اسے نبی اور رسول کہتے تھے۔ ابو مسلم خولانی وہ شخص تھے جنہوں نے اس کی نبوت سے بغاوت کی، اس کی حکومت سے بغاوت کی۔ اسود عنسی کو پتہ چلا، اس نے انہیں بلایا۔ چونکہ یہ ایک ایسے شخص تھے کہ پورے یمن میں ان کی شہرت تھی، ان کے تقویٰ کی، زہد کی، بزرگی کی، عبادت کی۔ تو اسود عنسی نے انہیں بلایا اور اپنے دربار میں اس نے دربار لگایا۔ بے شمار لوگ اس دربار میں موجود تھے۔ حضرت ابو مسلم پیش ہوئے تو اس نے ان کے آتے ہی پوچھا، اچھا ابو مسلم تم ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوں۔ اتشہد ان محمدن رسول اللہ،
سوال کیا اس نے، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے؟ اسود خود سوال کر رہا ہے ان سے، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ نبی علیہ السلام کا نام سن کر تو ابو مسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ تڑپ کر بولے، بالکل میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اسود نے سر ہلایا، دوسرا سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں؟ ابو مسلم نے کہا، کیا کہا؟ سنا نہیں میں نے، آواز نہیں آئی تمہاری، بھائی تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا آواز نہیں آ رہی، مجھے سنائی نہیں دے رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اسود انسی نے پھر پوچھا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک دم کہا، بالکل گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو اسود نے پھر پوچھا، اتشہد انی رسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو مسلم چیخ پڑے، بھائی مجھے آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو؟ سنائی نہیں دے رہا۔ اب اسود سمجھ گیا، اس کو شرمندگی بھی ہونے لگی کہ ایک شخص اس کے سامنے پوری جرأت کے ساتھ یہ تو مانے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن یہ نہ مانے کہ اسود بھی اللہ کا رسول ہے۔ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، آنکھیں سرخ ہو گئی، آگ بگولا ہو گیا، اور کہا، اچھا میں ابھی دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں مانتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اپنی فوج سے کہا، آرمی سے، پولیس سے، فٹافٹ لکڑیاں جمع کرو، درخت کاٹ کاٹ کر لاؤ، لکڑیوں کا ڈھیر لگا دو۔ تو سپاہی تو حکم کے منتظر ہوتے ہیں، وہ دوڑے دوڑے گئے، کلہاڑیاں لی، ادھر سے ادھر سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لائی۔ ایک میدان میں اس نے حکم دیا کہ یہ لکڑیاں جمع کر دو، ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کر دی۔ اب اس کے سارے حاشیہ بردار، نوکر چاکر، چمچے ومچے سب جمع ہیں، اور سزا کا دن آیا تو یہ خود آیا، بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے دبدبے اور تنتنے کے ساتھ۔ جیسے کہ اس کی عادت تھی کہ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا، تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ آیا۔ حکم دیا پولیس کو، ان لکڑیوں کو آگ دکھاؤ، آگ جلاؤ۔ ان نے آگ جلائی۔ پھر اپنے خاص ایجنسی والوں کو حکم دیا کہ ابو مسلم کو پکڑ کر اس آگ میں پھینک دو۔ بالکل وہی واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ابو مسلم خولانی کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ سب لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، نعرے بلند ہو گئے کہ ہمارے پیغمبر کا ایک باغی، ایک مخالف اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ آگ آہستہ آہستہ بھڑک رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے جو ایڈوائزر تھے، جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ آگ کے بیچوں بیچ، وہ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ ابو مسلم اب تک جل کر راکھ بن چکا ہوگا اور اس کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں ہم اپنی کانوں سے سنیں گے،
اور پھر یہ تڑپ تڑپ کر جان دے گا اور راکھ بن جائے گا۔ عجیب منظر یہ دیکھا کہ ابو مسلم مزے سے آگ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہر طرف سے اے سی اور پنکھے لگے ہوئے ہوں۔ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں جس طرح انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ابو مسلم اسی طرح بڑی ہنسی خوشی اس آگ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے مشیروں نے جا کے کان میں اسود سے کہا کہ خدا کے بندے اس کو نکالو، یہ ماجرا، یہ تماشا اگر یمن میں اس کی خبر پھیل گئی کہ ابو مسلم کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ زندہ بچ گیا، تو پورا یمن ابو مسلم کے قدموں میں جا گرے گا، تیری نبوت تو مٹی میں مل جائے گی، پھر تجھے کون پوچھے گا؟ اس کو نکالو اور یہاں سے نکالو، آگ سے بھی نکالو اور شہر سے بھی نکالو، تاکہ یہ خبر یہیں دب جائے۔ اور خبر کہاں دبتی ہے؟ آگ سے نکالا گیا، ابو مسلم صحیح سالم نکل آئے، آگ نے ان کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو اسود نے کہا فٹافٹ راتوں رات یمن سے نکل جاؤ۔ آپ نے اپنی چادر لی، کندھے پہ ڈالی، یمن سے نکل گئے۔ سوچا نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچتا ہوں۔ روانہ ہوئے، سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچے، مسجد نبوی آئے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے فوراً جا کے ایک ستون کے پاس نیت باندھ لی نماز کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص آیا ہے لیکن چہرے پر انوارات ہیں، ایمان کی روشنی ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، ضرور کوئی خاص شخص ہے۔ ٹکٹکی باندھ کے حضرت عمر اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے سے حضرت عمر کی نظر نہیں ہٹ رہی۔ اس نے آرام سے نماز پڑھی، حضرت عمر خود چل کر ان کے پاس گئے۔ مہمان کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں۔ اچھا یمن سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، یمن میں ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں جن کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا، ہمیں خبر ملی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ انہوں نے انجان بنتے ہوئے اپنے آپ کو چھپانے کی خاطر کہا جی وہ تو ہاں میں جانتا ہوں اس کا نام عبداللہ ابن ثوب ہے۔ اب عبداللہ ابن ثوب یہ خود ہیں، حضرت عمر نہیں جانتے تھے کہ عبداللہ ابن ثوب کون ہے۔ ہاں وہ ایک آدمی ہیں عبداللہ ابن ثوب، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور جی ہاں میں جانتا ہوں اس شخص کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے متعلق تفصیلات پوچھنے لگے۔ باتوں باتوں میں حضرت عمر کی فراست نے جان لیا کہ ہو نہ ہو ضرور یہی عبداللہ ابن ثوب ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوچھا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں خدا کی، نشدتک باللہ هل انت عبداللہ ابن ثوب، هل انت عبداللہ ابن ثوب، کیا تو عبداللہ ابن ثوب ہے؟ اب انکار کی گنجائش نہیں تھی، فرمایا جی ہاں میں ہی عبداللہ ابن ثوب ہوں۔ حضرت عمر اچھل پڑے اور انہیں اٹھایا، سینے سے لگایا اور چومتے گئے، ہاتھ سے پکڑا، آنکھوں سے آنسو جاری، سیدھا حضرت ابوبکر کے پاس لے کر آئے اور حضرت ابوبکر سے ان کا تعارف کروایا، اور پھر فرمایا حضرت عمر نے الحمدللہ الذی ارانی قبل ان یمیتنی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ مرنے سے پہلے مجھے اس شخص کی زیارت کروا دی جس کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. اور یہ اس امت محمد کے حضرت ابراہیم کا نمونہ ہے. اس امت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، انتہائی خوش ہوئے. حضرت ابو مسلم کو نبی علیہ السلام کی زیارت تو نصیب نہ ہو سکی، لیکن ان صحابہ کرام سے ملاقات نصیب ہوئی اور پھر مدینہ میں ان کی زندگی گزری، اور بالآخر اس عظیم مرتبے کے ساتھ، اس عظیم کرامت کے ساتھ، اس عظیم، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جو کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم کے ساتھ جو معجزہ ہوا، وہ معجزہ کرامت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک امتی کو عطا کیا. اور امتی بھی وہ جو صحابی نہیں، تابعی ہے، اسے یہ مقام عطا کیا. تو یہ سب استقامت کا نتیجہ تھا. اگر آپ اس وقت ڈر جاتے، استقامت نہ دکھاتے، تو آپ کے ساتھ یہ کرامت کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے. دعا فرمائے. الحمدللہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.